بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 250 میں باب الحب فی اللہ ومن اللہ فصل اول سے حدیث نمبر 5003 سے لے کر 5005 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحب فی اللہ ومن اللہ، اللہ کے لیے محبت کا بیان۔ رب تعالی نے ارشاد مقدس فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے ساتھ تعلق و محبت کا جو بھی رشتہ قائم کیا جائے وہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو نہ کوئی لالچ ہو، بلکہ یہ محبت صرف اس بنیاد پر ہو کہ یہ شخص اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہے اور اس کی محبت سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے اور انسان کو اس کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں عنوان میں لفظ من ذکر کیا گیا ہے، یہ سببیہ اور اجلیہ ہے، ای لأجل رضا اللہ ولوجہہ الکریم۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت سے اصل مقصود اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسولوں سے محبت نہ ہو۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی عبادت کا حصہ بن جائیں۔ اگر محبت نہیں تو صرف بوجھ والی عبادت سے پھر کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ ربوبیت عامہ اور خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں سے ایک عام تعلق ہے، اور پھر ربوبیت خاصہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے جس کی طرف الرحمن اور الرحیم میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے سارے احساسات اور جذبات اور اس کی حرکات و سکنات کا مثبت و منفی ہر پہلو رضائے الہی کا مظہر ہو، اور اس میں جو تغیر رونما ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر ہو، خود کی کوئی چاہت نہ ہو، اور جو کچھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس طرح جب انسان کے مثبت اور منفی احساسات اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں گے تو یہ کامل الایمان بن جائے گا کہ کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ دے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے محبت رکھے تو بھی اللہ رب العزت کے لیے، اور اگر دشمنی رکھے تو بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو، پھر اس کے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو آئیے طلبہ کرام اس باب کی پہلی فصل کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اعتلف وما تناکر منها اختلف، رواہ البخاری ورواہ مسلم عن ابی ہریرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین والمؤمنات آپ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا روحیں جسموں میں داخل کیے جانے سے پہلے لشکر کی طرح ایک جگہ مجتمع تھی، اور پھر ان کو الگ الگ کر کے ایک ایک جسم میں داخل کیا گیا۔
چنانچہ جسموں میں داخل ہونے سے پہلے جو روحیں ایک دوسرے کی صفات سے مناسبت اور مشارکت رکھنے کی وجہ سے آپس میں مانوس اور متعارف تھیں، وہ جسموں میں پہنچنے کے بعد اس دنیا میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت رکھتی ہیں، اور جو روحیں ایک دوسرے سے انجان اور نامانوس تھیں وہ اس دنیا میں بھی آپس میں اختلاف رکھتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کی ارواح پہلے پیدا ہو چکی ہیں، اور ان تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں عالم ارواح میں اکٹھا فرمایا اور سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ سب نے اقرار کیا۔ اس اجتماع میں جن ارواح کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، الفت آ گئی، تو دنیا میں آنے اور اپنے اپنے جسموں میں داخل ہونے کے بعد پھر بھی وہ اللہ کی قدرت سے آپس میں ان کے مابین الفت و محبت اجسام کے اعتبار سے بھی پیدا رہی، تو روح کے ساتھ اجسام بھی متفق و متحد ہو گئے اور ایک تعلق قائم ہو گیا۔ لیکن اگر عالم ارواح کے روز ازل میں جن ارواح کا آپس میں الفت کی بجائے عدم الفت رہی، محبت کی بجائے عداوت رہی، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی طرح معاملہ رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس حدیث کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ دوسرے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور بے دینوں کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح جو فساق دوسرے فساق اور فجار کو پسند کرتے ہیں، دینداروں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ پسند اور عدم پسند عالم ارواح اور روز ازل کی پسند اور عدم پسند کا مظہر ہے۔ جو وہاں ہوا وہ یہاں ہو رہا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه قال فيبغضونه ثم يودع له البغضاء في الارض رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت و الفت رکھتا ہے، یعنی جب وہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے تئیں اپنی خوشنودی اور محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا جبریل یہ سن کر اس بندے سے محبت رکھتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس بندے کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھی جاتی ہے، یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور تمام جن و انس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا جبریل یہ سن کر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں اور پھر وہ آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس شخص کے لیے زمین میں بھی عداوت و نفرت رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام جنس و انس
اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ اذا احب عبدا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے تو فرشتے بھی اسے پسند کرتے ہیں، آسمان میں بھی اس شخص کی پسندیدگی کا چرچا ہو جاتا ہے، پھر یہ مقبولیت زمین پر آ جاتی ہے اور زمین والے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اس طرح وہ شخص مقبول العالم بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ رب العزت اوپر آسمانوں میں کسی شخص کو مبغوض قرار دے دیتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے تو فرشتے اس کو مبغوض سمجھتے ہیں، پھر یہ مبغوضیت زمین کی طرف آتی ہے اور لوگ اس شخص کو مبغوض سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ زمین میں اس کی مبغوضیت اور مقبولیت کا معیار وہ لوگ ہیں جو دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہوں، ورنہ فساق و فجار کے نزدیک تو وہی آدمی اچھا اور دوست اور محبوب ہوتا ہے جو انتہائی درجے کا فاسق، فاجر، ذلیل اور کمینہ ہو۔ لہذا قبولیت کے اس انتخاب میں دار و مدار اچھے اور دیندار لوگوں پر ہے، ان کی رائے اور ان کا میلان معیار اور معتبر ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کو اللہ پسند کرے وہ مقبول العالم اور مقبول الکل ہو جایا کرتا ہے۔